السلام علیکم اسٹوڈنٹ، شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل کیمسٹری ود ایم فل اسکالر۔ میں ہوں آپ کا کیمسٹری ٹیچر مسٹر غلام حسین۔ لیٹس موو ٹو دا ٹاپک۔ آج ہمارا ٹاپک ہے ڈسکوری آف نیوٹران۔ تو اسٹوڈنٹ، اس سے پہلے ہم نے جو ٹاپک ڈسکس کیا تھا وہ گولڈسٹین کا ایکسپیریمنٹ تھا، ڈسچارج ٹیوب ایکسپیریمنٹ، ڈسکوری آف پروٹان سے ریلیٹڈ۔ اس میں ہم نے پروٹان کی ڈسکوری سے متعلق ڈیٹیل میں چیزیں پڑھی تھیں، ہم نے ان کی پراپرٹیز کے بارے میں ڈسکس کیا تھا۔ تو آج کا جو ٹاپک ہے ڈسکوری آف نیوٹران، یہ جیمز چیڈوک نے 1933 کے اندر ایک اس طرح کا سیٹ اپ لیا۔ اس سیٹ اپ کے اندر دو تین چیزیں ہیں۔ ایک ہے سورس آف الفا پارٹیکل، ٹھیک ہے، ان میں سے کوئی بھی ہم یوز کر سکتے ہیں فار دا پروڈکشن آف الفا پارٹیکل، کیونکہ یہ ریڈیو ایکٹیو ایلیمنٹ ہے، اور ریڈیو ایکٹیو ایلیمنٹ جو ہوتے ہیں وہ الفا پارٹیکل پروڈیوس کر رہے ہوتے ہیں، تو ان کے اندر سے الفا پارٹیکل نکل رہے ہوتے ہیں، ان کا میس کم ہو رہا ہوتا ہے اور وہ سٹیبل ہو رہے ہوتے ہیں۔ تو اس میں اس بلاک کے اندر کوئی بھی آپ سورس آف الفا پارٹیکل رکھ سکتے ہیں۔ اب اس الفا پارٹیکل سے ہیلیم پارٹیکل پروڈیوس ہوتے ہیں، ان سورس آف الفا پارٹیکل سے یہ ڈبل پازیٹیو چارج پروڈیوس ہوتے ہیں۔ ڈبل پازیٹیو چارج، ڈبل پازیٹیو چارج سے کیا مراد ہے کہ یہ الفا پارٹیکل ہے، ہیلیم پارٹیکل ہے۔ اب یہ والے ہیلیم پارٹیکل یا الفا پارٹیکل جب سٹرائک کرتے ہیں بریلیم پر، یہ بریلیم کا بلاک کھڑا ہے، بریلیم پہ جیسے یہ سٹرائک کرتے ہیں جا کر اس کے اوپر، تو اس سے ہوتا کیا ہے، یہ بریلیم بلیک ہو جاتا ہے۔ بلیک ہونے سے یہ تبدیل ہو جاتا ہے نیو ایٹم، جس کو کاربن بولتے ہیں، یہ کاربن میں چینج ہو جاتا ہے، ٹھیک ہو گیا۔ اب کاربن میں تبدیل ہونے سے یہ ایسے پارٹیکل ڈیفلیکٹ کرتا ہے، پروڈیوس کرتا ہے جس پر کوئی چارج نہیں ہوتا۔ کیسے پتہ چلتا ہے کہ اس پر کوئی چارج نہیں ہے؟ یہاں سے کچھ پارٹیکل نکلتے ہیں اور وہ کس سے پاس آؤٹ ہو جاتے ہیں؟ گیلوانو میٹر سے پاس آؤٹ ہوتے ہیں۔ یہ ہمارے پاس سامنے گیلوانو میٹر ہے، جیسے ہی کوئی پارٹیکل گیلوانو میٹر میں سے پاس آؤٹ ہوتا ہے اور اگر وہ ڈیفلیکشن شو نہ کرے، اس کا مطلب کیا ہے کہ اس پر کوئی چارج نہیں ہے۔ اب یہ ڈیفلیکشن شو کرے گا یا نہیں کرے گا، ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ اس میں سے کوئی پارٹیکل پاس بھی ہوا ہے یا نہیں؟ تو یہاں سے پارٹیکل اس میں سے پاس ہو گئے، آگے ہم نے لگائی ہوئی ہے زنک سلفائڈ کی پلیٹ، سکرین جس کو بولتے ہیں۔ تو جیسے ہی یہ پارٹیکل آ کے سٹرائک کرتے ہیں، کولائڈ کرتے ہیں کس کے ساتھ؟ زنک سلفائڈ کی سکرین کے ساتھ، تو یہاں پہ کیا کرتے ہیں؟ گلو پروڈیوس کرتے ہیں، گلو، چمک پیدا کرتے ہیں۔ تو اس سے پتہ چل جاتا ہے کہ کچھ نہ کچھ ایسے پارٹیکل ہیں جو گلوانو میٹر سے پاس ہو گئے لیکن گلوانو میٹر میں کوئی ڈیفلیکشن نہیں شو کی، تو اس سے پتہ کیا چلا ہے کہ ان پارٹیکل پر کوئی چارج نہیں ہے۔ تو آتے ہیں آگے کیمیکل ایکویشن پر۔ کیمیکل ایکویشن میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ الفا پارٹیکل ہے۔ اب یہ الفا پارٹیکل سٹرائک کس پر کر رہے ہیں؟ بریلیم پر۔ بریلیم کا میس کتنا ہے؟ 9 ہے، اور نمبر کیا ہے اس کا؟ اٹامک نمبر 4 ہے۔ ہیلیم کا میس کیا ہے؟ 4، اور اس کا نمبر کیا ہے؟ اٹامک نمبر 2 ہے، ٹھیک ہو گیا۔ تو یہ جب آپس میں ریئیکٹ کرتے ہیں تو اس سے کیا چیز پروڈیوس ہوئی ہے؟ کاربن، یہ کاربن ہے۔ تو یہاں پہ یہ جو بلیک ہوئی تھی اس کو کیا بولتے ہیں؟ کاربن بولتے ہیں۔ اور ساتھ میں کیا چیز پروڈیوس ہو رہی ہے؟ نیوٹران، چارج لیس پارٹیکل۔ یہ ایک چھوٹا سا ایکسپیریمنٹ تھا ڈسکوری آف نیوٹران سے ریلیٹڈ۔ نیکسٹ موو کرتے ہیں ہم اس کی پراپرٹیز کی طرف۔ اب جیسے ہی اس نے یہ نیوٹران کی دریافت کی، نیوٹران کو ڈسکور کیا تھا، تو اس کے بعد جیمز چیڈوک کو نوبل پرائز بھی دیا گیا اس کی اس گریٹ ڈسکوری پر۔ تو آتے ہیں ہم پراپرٹیز کی طرف۔ پراپرٹیز میں جیسے ہم پروف بھی کر چکے ہیں کہ جو نیوٹران ہوتے ہیں ان پر کوئی چارج نہیں ہوتا، دے ہیو نو چارج۔ مطلب کیا؟ نیوٹران ہیو نو چارج، نیوٹران پر کوئی چارج نہیں ہوتا۔ دوسری اس کی پراپرٹی کیا ہے؟ اس کا جو میس ہے، نیوٹران کا جو میس ہے، یہ تقریباً پروٹان کے میس کے برابر ہے، کیونکہ جب نیوٹران کے میس کو پروٹان کے میس کے ساتھ ملایا گیا، ان کو سم اپ کیا گیا، تو وہ تقریباً ایٹم کے میس کے برابر آتا ہے۔ تو اس لیے ہم لکھ سکتے ہیں دا میس آف نیوٹران از equal to the mass of proton۔ اس کا میس کس کے برابر ہوتا ہے؟ پروٹان کے میس کے برابر ہوتا ہے۔ تھرڈ پراپرٹی کیا ہے؟
کوئی بھی پارٹیکل ایسا ہو جس پر کوئی چارج نہ ہو اس کی پینیٹریٹنگ پاور بہت زیادہ ہوتی ہے، کسی بھی مادے کے اندر سرائیت کرنے کی صلاحیت بہت زیادہ ہوتی ہے. تو نیوٹران بھی چارج لیس پارٹیکل ہے، اس لیے اس کی جو پینیٹریٹنگ پاور ہے وہ بہت زیادہ ہوتی ہے. دے ہیو ہائی پینیٹریٹنگ پاور. تو اس کی پینیٹریٹنگ پاور کیا ہوئی؟ بہت زیادہ ہوگی. تو ابھی تک ہم نے کتنی ڈسکوریز پڑھی ہیں؟ ڈسکوری آف الیکٹران، ڈسکوری آف پروٹان اینڈ ڈسکوری آف نیوٹرانز. تو ہم اس کی پراپرٹیز کی ہم سمری دیکھتے ہیں. تو الیکٹرانز، پروٹانز اور نیوٹرانز. سب سے پہلے چارج کی بات کر لیتے ہیں. تو جو الیکٹران کا جو چارج ہوتا ہے وہ -1.6022 × 10⁻⁻19 کولم ہوتا ہے. پروٹان کے میس کی بات کریں تو یہ +1.6022 × 10⁻⁻19 کولم ہوتا ہے. اگر نیوٹران کے نیوٹران کے چارج کی بات کریں تو اس پر کوئی چارج نہیں ہوتا، 0.0 لکھنا ہے. آگے ان کے میس سے ہم کمپیریزن کرتے ہیں. تو الیکٹران کا جو میس ہوتا ہے وہ 9.109 × 10⁻31 kg ہوتا ہے. تو -31 kg بہت کم میس ہوتا ہے ایز کمپیئر ٹو دیٹ آف پروٹان اینڈ نیوٹران. تو پروٹان کا جو میس ہوتا ہے وہ 1.673 × 10⁻27 kg ہوتا ہے. ٹھیک ہے. نیوٹران کا میس اس کے پروٹان کے کمپیریزن میں تھوڑا بہت زیادہ ہوتا ہے، اتنا زیادہ ڈفرنس نہیں ہوتا. 1.675 × 10⁻27 kg ہوتا ہے. تو پروٹان کا جو میس ہے اس میں آتا ہے 673، لیکن نیوٹران کے میس میں آتا ہے 675. تو یہ ان کی پراپرٹیز کا کمپیریزن ہے. تو میں امید کرتا ہوں آپ کو اس ٹاپک کی سمجھ آئی ہوگی. اگر کسی اسٹوڈنٹ کو اس ٹاپک کے حوالے سے کوئی کویسچن ہو، کوئی کہیں سے کوئی چیز سمجھ نہ آئی ہو تو آپ کومنٹ باکس میں مجھ سے پوچھ سکتے ہیں. انشاءاللہ کومنٹ باکس میں ہی اس کو سمجھا دیا جائے گا. بہت شکریہ.